اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں غفور احمد اعوان آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا چینل ہے مشن 92۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس چینل کا مقصد ہے لوگوں کو شعور و آگاہی دینا۔ آج کی اس ویڈیو میں نوجوانوں کو ایک عام پیغام دینا چاہتا ہوں۔ نیا سال شروع ہو گیا ہے، آج 1 جنوری 2024 ہے۔ نئے سال کے شروعات پر میں نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، اور اس پیغام کے حوالے سے کچھ عام نکات بھی گزارش کروں گا۔ اگر ان نکات پر ہمارے نوجوان غور کرنا شروع کر دیں اور ان پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں تو یقیناً ان کو زندگی کا ایک لائے عمل مل جائے گا۔ بدقسمتی سے ہمارا جو نظام تعلیم ہے، وہ نظام تعلیم نوجوانوں کو جو تعلیم دیتا ہے اس سے نوجوانوں کے اندر ایک غلامی کا تاثر پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جب نوجوان تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو عملی زندگی کے بارے میں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو معاشرے کی جو سیاسی روایات، معاشی روایات اور ڈفرینٹ طرح کے نظریات سے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو وہ بڑے خوش نما نعروں سے متاثر ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ زندگی کے بارے میں ایک ایسی رائے قائم کرتے ہیں یا ایسا لائے عمل بناتے ہیں جو دراصل غلط ہوتا ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ جذبات میں بہہ جاتے ہیں اور ایک زندگی کا بڑا حصہ اس میں گزار لیتے ہیں۔ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اب پوری زندگی میں کیا کھویا کیا پایا، تو وہ ان کو نتیجہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا ایک نظام کے تحت چل رہی ہے۔ دنیا گلوبل ولیج ہے، اور جو نظام ہوتا ہے وہ لوکل نہیں ہوتا، مقامی نہیں ہوتا، یہ عالمی نظام ہوتا ہے، اور پوری دنیا اسی نظام کے تحت چل رہی ہوتی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے اس نظام کو چلانے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف طریقے سے اس نظام پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ صدارتی نظام ہے، کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جمہوریت ہے، کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بادشاہت ہے، کہیں آپ دیکھتے ہیں آمریت ہے، لیکن یہ سب طرز حکومت ایک ہی نظام کے تابع ہوتی ہیں۔ اگر ہم معروضی طور پر دنیا کے نظام کا جائزہ لیں، اس کو ایک دو لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، وہ ہے سرمایہ دارانہ معاشی نظام۔ اصل نظام معاشی ہوتا ہے، اور اس نظام کو چلانے کے لیے سیاسی سطح پر ایک نظام ڈیولپ کیا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سیاسی نظام، چاہے وہ ڈیموکریسی کی شکل میں ہو، چاہے وہ آمریت کی شکل میں ہو، چاہے وہ بادشاہ کی شکل میں ہو۔ اب پیغام یہ دینا چاہتا ہوں میں اس ویڈیو میں کہ دنیا کا یہ نظام جو دنیا بھر کے لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بنا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ معاشی بدحالی پائی جاتی ہے، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، دولت کی مساویہ تقسیم نہیں ہے، تو سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی نظام ہونا چاہیے۔ ظاہر وہ نظام موجود ہے، لیکن جب وہ نظام موجود نہیں ہوتا یا اس کے بارے میں بات کی بھی جاتی ہے تو وہ لوگ تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں۔
نتیجے کے طور پر جو غالب نظام ہوتا ہے وہ ریاستی مشینری اور تمام وسائل کو استعمال کر کے وہ لوگوں کو اس طریقے سے ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اس نظام کے خلاف بغاوت نہ کر سکے۔ اسی کے تحت ہر ملک میں یہ نظام مختلف سیاسی جماعتوں کو پروموٹ کرتا ہے تاکہ قوم کے نوجوان ان سیاسی جماعتوں کی باتوں میں آ کر وہ اصل بات پر نہ سوچ سکیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ 1924 تک جب خلافت قائم تھی، ہماری خلافت عثمانیہ، تو مسلمانوں کا ایک نظام زندگی تھا۔ ہندوستان میں جب انگریز آ گئے تو انہوں نے اس نظام کو ختم کر دیا۔ اس انگریزوں کے خلاف جن لوگوں نے بغاوت کی، جو لوگ میدان میں آئے، وہ علماء تھے۔ انہوں نے مسلح جدوجہد کی، پھر جب وہ ناکام ہو گئی پھر انہوں نے علمی سطح پر کام شروع کیا، اور ایک طرف دیوبند بنا، ایک طرف علی گڑھ بنا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ علی گڑھ سے جو نسل تیار ہوئی وہ اس عالمی نظام کی پرچار بن گئی، چونکہ وہ انگریزی تعلیم، سائنسی تعلیم پر زور دیا گیا تھا اس ادارے میں۔ نتیجے کے طور پر قوم کے جو نوجوان پیدا ہوئے یا لوگ لیڈرشپ پیدا ہوئی، وہ برطانیہ کی وفادار بن گئی۔ اب انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ نوجوان بھی اسلام کا علم بلند کرتے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے، چونکہ ان کو پڑھایا ایسا کچھ گیا کہ دنیا میں اگر آپ نے جینا ہے تو آپ کو مغرب کے تحت چلنا پڑے گا۔ اس کے جواب میں علماء نے تحریکیں چلائیں، چاہے وہ ریشم نما کی تحریک ہو، چاہے تحریک خلافت ہو۔ اسی طریقے سے جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا، یہ قوم کو، نوجوانوں کو پیغام دینے کے لیے کہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ باطل نظام ہے، اس کے مقابلے میں ہمیں آزادی حاصل کر کے دوبارہ اسلام پر اپنے آنا ہے، اور اسلام کی سیاسی، معاشی اور معاشی تعلیمات کو لے کر چلنا ہے، اور دوبارہ اجتماعی نظام برپا کرنا ہے، اور دنیا میں دوبارہ مسلمانوں کو عروج حاصل کرنا ہے۔ اب اس کے جواب میں برطانیہ نے ایسے لوگ کھڑے کیے جو برطانیہ کے وفادار تھے۔ پہلے تو یہ ہوا کہ جب جنگ آزادی ہوئی ہندوستان میں، تو ہندوستان کے اندر سے لوگ انگریزوں کے وفادار بنے، پھر انگریزوں نے بدلے میں ان کو زمینیں الاٹ کی، ان کے جو ہے نا حقوق پورے کیے، اور ان کو اپنا ہم نام بنا لیا، اور اس طریقے سے پھر آگے تعلیمی ادارے بنائے، اور جو ایجوکیشن اداروں سے لوگ فارغ ہوئے ان کو پروموٹ کیا گیا، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہندوستان میں پیدا ہوا جو پرو برطانیہ تھا، یعنی پرو برٹش امپیریلزم کا علم بردار تھا، اور وہ لوگ سیاست میں آتے گئے۔ علماء میدان جنگ میں تھے، جدوجہد کر رہے تھے، آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، لیکن جب برطانیہ نے دیکھا کہ اگر ہم یہاں سے جاتے ہیں اور علماء سیاست میں رہے، اور علماء اگر لیڈ کریں گے قوم کو، تو ہمارا جو نظام ہندوستان میں تقسیم کے بعد جو پاکستان بنے گا اس میں نہیں چل سکے گا۔ نتیجے کے طور پر امت مسلمہ دوبارہ شعور آ جائے گا، اور جب وہ اپنا نظام لے کر آئیں گے تو دنیا میں ہمارا نظام نہیں چل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان بنانے والے جن لوگوں نے مرکزی کردار ادا کیا یا نمایاں کردار ادا کیا، وہ 3-4 طبقات تھے۔ ایک جاگیردار، دوسرے وڈیرے، تیسرے خوائن۔ بڑے بڑے سردار تھے، کے پی کے بلوچستان میں، پنجاب میں جاگیردار تھے، سندھ میں جو ہے نا وڈیرے تھے۔ ان لوگوں نے رول ادا کیا اور پاکستان بنا لیا، اور پاکستان کی سیاست میں یہ قابض ہو گئے۔ نعرہ تو یہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف اس لیے لگایا گیا تھا کہ جو مذہبی طبقہ، جو علماء تھے، جو میدان میں جدوجہد کر رہے تھے آزادی کی جنگ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ برطانیہ کے وفادار ہیں، اور یہ کبھی بھی پاکستان میں اسلام نہیں لا سکتے، انہیں یہ لانا چاہتے ہیں، چونکہ ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کی بود و باش،
ان کی سوچنے کا انداز، ان کی فکر مغرب کے تابع ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد جب امریکہ ایک پاورفل ملک بن کر سامنے آیا اور اس نے جہاں جہاں کولونائزیشن تھی، جہاں جہاں ملک جو ہے نا غلام تھے، یہ تحریک برپا کروائی کہ قوموں کو آزاد کیا جائے۔ اب ہم براہ راست حکومت نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ وجہ ہے کہ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ عظیم دوم کے بعد میکسیمم سب ممالک آزاد ہو گئے، اور مسلم ممالک بھی بن گئے، چھوٹے مسلم بن گئے، اور اس طریقے سے ایک نیا نظام آیا جسے جو یونو کے تحت بنایا گیا، جو عالمی سرمایہ دار نظام تھا، جس میں یونو بنائی گئی، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، جس کو آپ جانتے ہیں اقوام متحدہ۔ اس میں سب ممالک کو اس لیے ممبرشپ دی جاتی ہے کہ آپ ہمارے اس نظام کو اپنے ملک میں نافذ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جنگ عظیم دوم کے بعد ڈائریکٹ کولونائزیشن کا خاتمہ ہوا اور انڈائریکٹ کولونائزیشن شروع ہو گئی۔ وہ کولونائزیشن کیا تھی؟ کہ دنیا کو معاشی نظام کے ذریعے کنٹرول کرنا، یعنی ملک آزاد ہوں، قومیں آزاد ہوں، لیکن وہاں کا نظام ہمارا ہو۔ اور وہ معاشی نظام کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ معاشی نظام۔ 1980-90 تک دنیا 2 بلاک میں تقسیم تھی۔ ایک کیپٹلزم کا بلاک تھا جس کو لیڈ کر رہا تھا امریکہ، اور دوسرا سوشلسٹ بلاک جس کو لیڈ کر رہا تھا رشیا۔ 1980 افغان وار میں، 80 میں جو افغان وار ہوئی، 90 میں جب کولیپس ہوا USSR، تو اس کی وجہ سے سوشلزم بھی ختم ہو گیا، لیکن یہ سرمایہ معاشی نظام دنیا میں ایک پاورفل نظام بن کر سامنے آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم ممالک جس 2 نظام کے تابع چل رہے تھے، ان کے لیے اپنی زندگی، اپنا نظام بہتر کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو خوشحال کرنے کے لیے وہ کون سا نظام تھا جس کو دنیا کے پہلو سے، دنیا کے نظام تعلیم سے، دنیا کے اندر جو دانشور طبقہ ہے، تھنک ٹینک ہیں، اس کو نکال دیا گیا۔ وہ نظام اسلام کا سوشو پولیٹیکل اکنامک سسٹم تھا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات تھا۔ میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس ٹائم 2 ہی نظام کی کشمکش چل رہی ہے۔ ایک طرف وہ طبقہ ہے جو عالمی نظام کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اپنے ممالک میں، دوسرا وہ قلیل طبقہ ہے جو اس نظام کو ہٹا کر اپنا ایک متبادل اسلام کا نظام لانا چاہ رہا ہے، اور وہ اپنی کوشش کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا طبقہ ہے جو اس نظام کو بدل کر اسلام کا نظام لانا چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو صرف 1-2 لفظ میں بتا دیتا ہوں، وہ طبقہ ہے علماء کا طبقہ ہے۔ اب آپ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب نظام تعلیم میں اس جدید نظام، اس سیکولر نظام کا غلبہ ہو گیا، تو ہمارے نوجوانوں کو یہی پڑھایا گیا کہ آپ نے اگر ترقی کرنی ہے تو دنیا کو دیکھنا ہے۔ آپ کے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ امریکہ نے کیسے ترقی کی، برطانیہ کیسے ترقی کی، فرانس نے ترقی کیسے کی ہے، چائنا نے ترقی کیسے کی ہے۔ تو ہم اگر پیچھے ہیں تو ہم اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم نے اس نظام کو صحیح طرح اڈاپٹ نہیں کیا۔ حالانکہ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس نظام کی یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ مسلم ممالک کو ترقی نہیں دینی، بلکہ ان کو غلام رکھنا ہے۔ اب غلامی کا حل کیا ہے؟ غلامی سے کیسے نکلا جائے گا؟ تو وہ نعرے سے نہیں نکلا جائے گا، وہ کوئی شخصیت آپ کو نہیں نکالے گی، وہ نظام نکالے گا، اور وہ نظام ہے اسلام کا سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام۔ اب جب میں نے آپ کو کہا کہ وہ طبقہ علماء کا طبقہ ہے جو کر رہا ہے، تو لامالا ان علماء کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جائے گا، آپ کو فیڈ کیا جائے گا میڈیا کے ذریعے،
ریاستی سطح پر لٹریچر کے ذریعے کیا جائے گا، آپ کو ہر جگہ پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ تاکہ لوگ علماء کی طرف نہ جائیں اور کہیں ان کو شعور نہ آ جائے کہ اصل جڑ جو ہماری غلامی کی یہ نظام ہے۔ اب میں آپ کو کچھ نکات بتاتا ہوں اس علماء کے حوالے سے۔ 18 ستمبر کی جنگ آزادی ہوئی، علماء میدان میں آئے، غدر ہوا، بغاوت ہوئی، علماء جنگ ہار گئے، قربانیاں انہوں نے دی۔ اس کے بعد انہوں نے نظام تعلیم کے لیے مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا دیوبند، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ ایک شاگرد سے آغاز ہوتا ہے اور ایک استاد سے آغاز ہوتا ہے۔ شاگرد کون ہے؟ محمود حسن، اور عالم استاد کون ہے؟ ملا محمود۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد وہاں سے بہت سے علماء نکلتے ہیں اور اس طریقے سے دین کی شمع لے کر دنیا میں پہنچتے ہیں۔ اور وہاں سے جو محمود حسن شاگرد تھا وہ ریشم اللہ کی تحریک چلاتا ہے، مکہ سے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، مالٹے میں قید کیا جاتا ہے، 1920 میں واپس جب آتا ہے ہندوستان میں تو جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی جا چکی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں مزید وہ اقدامات کرتے ہیں اور ان کا جو خلافت تحریک چلی تھی ہندوستان میں، خلافت کمیٹی جو بنی تھی، انہوں نے ان کا نام رکھا سپریم لیڈر آف انڈیا، جس کو عربی میں کہا گیا شیخ الہند۔ یہ قافلہ شیخ الہند ہے جمعیت علماء ہند، جنہوں نے 1920 میں تحریک برپا کی سیاسی سطح پر کہ اب لوگوں کو ہم تعلیم بھی دیں گے، سیاسی شعور دیں گے، اور جب ہم ہندوستان آزاد ہو جائے گا دوبارہ اسلام کی بول بالا کے لیے، اسلام اعلیٰ کلمت اللہ کو قائم کرنے کے لیے ہم مسلموں کو اکٹھا کریں گے۔ اکٹھے وہ کر رہے تھے، لیکن اب برطانیہ کو جب نظر آیا کہ ہماری تو موت ہے اس تحریک کی صورت میں، لہٰذا انہوں نے ان لوگوں کو آگے پروجیکٹ کر دیا جو ان کے وفادار تھے، چاہے وہ جاگیردار تھے، وڈیرے تھے، سرمایہ دار تھے۔ ان سب لوگوں کو جب پروموٹ کیا گیا اور تقسیم کے بعد جب دو ملک باہر سے وجود میں آ گئے تو پاکستان میں ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا جو دراصل برطانیہ کے وفادار تھے اور وہ سرمایہ دار نظام کے علمبردار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لیاقت علی خان نے پہلا دورہ کیا امریکہ کا، کیونکہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم نے کیپٹلسٹک بلاک میں جانا ہے۔ نوجوانوں کو یہ بات غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اس کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان میں جدوجہد شروع ہوگی دو طبقے کی، ایک وہ جن کا موقف یہ تھا کہ ہم نے دنیا کے اندر بھی چلنا ہے، اور پاکستان میں وہ کیپٹلزم کا نظام چل رہا آج تک، اور اس کے لیے مختلف شخصیات کو گائے بگائے کھڑا کیا گیا تاکہ اس نظام کو بچایا جا سکے۔ اور دوسری طرف علماء کے لوگ تھے جو اپنی آپ کی طرف کوشش کرتے رہے، لیکن ان کو کبھی بھی الیکشن میں جیتنے نہیں دیا گیا۔ نوجوانوں کے لیے پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس متبادل نظام ہونا چاہیے، اور وہ صرف بات کہنے سے نہیں ہوگا۔ وہ نظام اگر آپ اسلام ہے تو اسلام کے بارے میں آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو ہندوستان کی جو 200 سالہ تاریخ ہے وہ آپ کو پڑھنی ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کے خلاف کس طریقے سے کیسا ماحول بنا کر ایک پورا طبقہ تیار کیا گیا، اور 70-75 سال ہو گئے پاکستان میں طبقہ غاصب ہے، قابض ہے۔ لیاقت علی خان سے ایک نظام شروع ہوتا ہے، عالمی نظام کو بچانے کا طریقہ کار۔ اس کے لیے ایوب خان نے مارشل ملک میں لگایا تاکہ پاکستان میں وہ مذہبی طبقہ، علماء کا طبقہ اقتدار میں نہ آ سکے۔ اس کے لیے ہی مجیب الرحمان کو کھڑا کیا گیا بنگال سے، اور جب دیکھا کہ وہ کسی اور راستے پر چل پڑا ہے تو یہاں سے بھٹو کو کھڑا کیا گیا تاکہ نظام کو بچایا جا سکے۔ ملک دو لخت ہو گیا، لیکن امریکہ کی چلاکی دیکھیں، بنگال کو بنگلہ دیش بننا تھا، اس پاکستان کو تحفظ دیا امریکہ نے۔ اس کے بعد 77 کے الیکشن ہوتے ہیں، بھٹو نے دھاندلی کر کے جو ہے نا ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اس کا انجام پھر یہ دیکھا کہ ملک میں مذہبی رجحان بڑھتا جا رہا ہے، کہیں قوم اسلام کے نظام کی طرف نہ آ جائے، تو انہوں نے کیا کیا، ضیاء الحق مارشل لگا کے بیٹھ گیا
اور نعرہ کیا لگایا کہ میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو نوجوانوں، کوئی بھی لیڈر جب وہ اسلام کے نعرے کی بات کرتا ہے، جب اسلام کے نفاذ کی بات کرتا ہے، تو اس کا کلچر دیکھیں، اس کی تہذیب دیکھیں، اس کی تعلیمات دیکھیں، وہ یہ چیک کریں وہ کہاں سے پڑا ہوا ہے، وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ یہ لیڈر جو ہوتے ہیں یہ کبھی بھی وہ اصل بات آپ کو نہیں بتاتے، وہ قوم کو بہکاوے میں لے آتے ہیں، قوم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ضیاء الحق نے 11 سال لگا دیے اور اسلام کے نام پر اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ پھر کہیں قوم تنگ آ کر یہ سوچنے میں مجبور نہ ہو جائے کہ اسلام کی طرف مائل ہونا چاہیے، تو اسی نظام نے نواز شریف کو کھڑا کر دیا، لیڈر بنا کر کھڑا کر دیا، اور قوم کو بتایا کہ دیکھو ایک طرف پیپلز پارٹی ہے، وہ سیکولر ہے، لبرل ہے، جو ہے نا مذہب بیزار ہے، یہ دیکھو جی نواز شریف ہے، کتنا نوازی پرہیزگار آدمی ہے جی۔ اور بدقسمتی سے پاکستان میں ایک ایسی جماعت، مذہبی جماعت جو اپنے آپ کو وہ بڑا کہتی ہے، وہ اس ایجنڈے کا حصہ بن گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ علماء کی جماعت، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ علماء کی جماعت کون ہے پاکستان میں، وہ ہے جمعیت علماء اسلام، جس کے اس ٹائم سربراہ مولانا فضل الرحمان ہیں۔ یہ جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء ہند کا تسلسل ہے۔ اب اس میں درمیان میں ایک وقفہ آیا جس میں جب تحریک پاکستان چلی، علماء کے درمیان اختلاف ہوا، تو کچھ علماء علیحدہ ہو کر جنہوں نے جمعیت علماء اسلام بنائی تھی اور کہ ہم پاکستان کے حامی ہیں، باقی علماء پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، اس کو آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن یہ خوش قسمتی ہے علماء کی، علماء نے جو دوراندیشی ہے اس کو داد دینی پڑتی ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو جمعیت علماء ہند کو یہاں سے ختم کر دیا گیا، اور جمعیت علماء ہند کے اکابر نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام کے جو لوگ موجود ہیں یا پاکستان میں جو جمعیت علماء اسلام جماعت ہے اس کے پلیٹ فارم سے کام کیا جائے۔ اور وہ جماعت جد کرتے کرتے، میں نے آپ کو بتایا تھا نواز شریف کا چکر بتا رہا تھا، آئی جی آئی بنی، مذہبی جماعتیں سب شامل ہو گئی اس میں، اس پروجیکٹ میں، اور لیکن واحد جمعیت علماء اسلام تھی جس نے اس سے بغاوت کی۔ پھر اس نظام کو بچانے کے لیے نواز شریف بے نظیر کے دور لائے گئے۔ پھر جب دیکھا کہ جو ہے نا جو کہیں ایسا نہ ہو گیا، ایسا نہ ہو جائے کہ قوم جاگ جائے اور اسلام کی طرف مائل ہو جائے، اور 97 میں آپ نے دیکھا نواز شریف کو پورے پاکستان میں جو ہے نا جتوایا گیا۔ اس کے بعد مشرف آ گیا اس نظام کو، باطل نظام کو بچانے کے لیے، عالمی نظام کو بچانے کے لیے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، جب دیکھا کہ ظاہر آمری تلوار نہیں چل سکتی، پھر دوبارہ نواز شریف اور بینظیر کو لایا گیا۔ اور جب دیکھا کہ یہ جو نواز شریف اور زرداری ہیں اور یہ پیپلز پارٹی نون لیگ ہیں، یہ تو اس عالمی نظام کو جس کو ہم بچانا چاہ رہے ہیں اس کو داغدار کر رہے ہیں، یہ تو کرپشن کرتے ہیں، اس سے تو داغدار نظام ہو رہا ہے۔ اور قوم کو کہیں سمجھ نہ آ جائے، نوجوانوں کو سمجھ آ گئی کہ یار نظام غلط ہے، اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو اس نظام کے علم بردار ہیں، جو اس نظام کو کنٹرول کرنے والے ہیں، جن کی چابیاں عالمی نظام کے تابع ہیں، انہوں نے کمال مہارت سے یہ کیا کہ ایک ایسے آدمی کو کھڑا کیا جو سیلیبریٹی تھا، جو پاپولر تھا۔ اور آپ اس نظام کی خوش قسمتی دیکھیں کہ وہ ایسا آدمی تھا جس کی ملک سے زیادہ پاپولرٹی باہر دنیا میں تھی، اس کو لانچ کیا گیا۔ اس نظام کی اصل کو بچاؤ، ایسا نہ ہو کہ پاکستان میں علماء کا طبقہ قابض ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نام ہے عمران خان، جس کو لانچ کیا گیا، اور اس کو پہلا گراؤنڈ دیا گیا کے پی کے بلوچستان، جہاں پر جمعیت علماء اسلام میں مضبوط پوزیشن تھی، اس کو کمزور کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اس کو لانچ کیا گیا کہ وہاں نوجوانوں کے اندر ذہن سازی کرو کہ یہ مولوی جو ہے نا یہ تو سیاست کر رہے ہیں، یہ تو کرپٹ آدمی ہے، تاکہ جب لوگ علماء سے متنفر ہوں گے تو پھر ہماری طرف آئیں گے، تو ہم شروع میں یہ کہیں گے دین رسول کی باتیں کریں گے، جب ہم طاقت حاصل کر لیں گے پھر پاکستان کو ایک لبرل، ایک سیکولر اسٹیٹ بنائیں گے۔ یہ ایجنڈا لے کر عمران خان آیا تھا۔ اب میں 2024 میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ نظام آپ کو ڈھونڈنا ہوگا،
تو اس کے لیے مطالعہ کرنا ہوگا، اور وہ نظام ہے اسلام کا معاشی سیاسی معاشرتی نظام۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام کتاب و سنت کا نام ہے، اسلام فقہ کا نام ہے، اسلام میں تصوف ہے، اسلام کی اپنی تعلیمات ہیں، وہ صرف علماء ہی جان سکتے ہیں۔ اگر علماء کے علاوہ کوئی بھی جماعت دین کی بات کرتی ہے تو وہ جزوی علم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ جمیعت علماء اسلام کو پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہسٹری کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ میں یہاں پر بالکل آرام سے بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ دیکھیں، بے شک آپ ووٹ جس کو دینا چاہتے ہیں دے دیں، لیکن تبدیلی کبھی نہیں آئی۔ یہ مجھ سے یہ لکھوا لیں آج کہ 10 سال 5 سال کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے کہ نظام تو وہی ہے۔ جو لوگ عمران خان کے پیچھے چل رہے نوجوان، یا جو لوگ نون لیگ کے پیچھے چل رہے نوجوان، یا پیپلز پارٹی کے پیچھے چل رہے ہیں، یا کسی اور جماعت کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے لیے کلیئر پیغام ہے، یہ شخصیات اس نظام کے تابع ہوتی آئی ہیں، لہٰذا یہ کبھی بھی آپ کے لیے خیر خواہ نہیں بن سکتے۔ ان کی منزل اقتدار ہے، بزنس ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے بھی آپ کو تحقیق کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے، تو پارلیمنٹ میں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے، عوام کو دعوت دینے کے لیے حکمت عملی کے تحت مولانا فضل الرحمان جو ان جماعتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کا جو ایجنڈا عالمی تھا اس کے خلاف فضل الرحمان کھڑا ہوا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دیں۔ یہ تو آپ نے یہ تو اس نئے سال کا پیغام یہ ہے کہ آپ پڑھیں اسلام کا۔ جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ اسلام اصل میں یہ ہے اور ہم نے اسلام پر چلنا ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ جماعتیں، یہ لیڈر 75 سال کس طرح ہمیں دھوکے دے رہے تھے، اور کس طریقے سے اس نظام کے علم برداروں کے ساتھ مل کر ہمیں دھوکہ دے رہے تھے۔ تو نوجوانوں، میرا یہ پیغام ہے کہ تبدیلی نظام